نے جا رہا ہے کہ پاکستان میں فائنانس بل کو 50 اوور میچ نہیں، T20 نہیں بلکہ T5 فارمیٹ کے اندر کھیلا جا رہا ہے کہ 4-5 تقریروں کے اندر اس فائنانس بل کو سمیٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس فائنانس بل پر 3 دن اسی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بحث کی جائے جو حکومت کی اور اپوزیشن کی ہوئی۔ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، ہم نے مسلسل یہ ایجنڈے پہ ڈالا، مسلسل اس کے لیے ٹائم دیا، اور اس کے بعد وجود اگر کسی نے نہیں بولا تو یہ میرے وہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اس کو پورا ٹائم دیا ہے، پلیز آپ کنٹینیو کریں۔ اس کے لیے ہمارے میں نے پورا ٹائم دیا ہے اور آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کر سکیں۔ ہم جب اس ایوان میں بحث کر رہے ہیں تو پاکستان ایک بحران سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے۔ اس بحران کے اندر جس انداز میں قومی قیادت نے اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کر کے نکالا، اور آج دشمن دنیا کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہے اور پاکستانی قوم کا مورال اس کے شاہینوں کی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ جناب والا، ہماری مسلح افواج، ایئر فورس اور نیوی نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ہر قسم کی دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت کو میں آج یہ دوبارہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمیں اس حکومت سے شدید سیاسی اور معاشی پالیسیوں پر اختلافات ہیں۔ ہم اس حکومت کا، اس کی پالیسیوں کا ہر سطح پہ مقابلہ کریں گے اور ان کا راستہ بھی روکیں گے، لیکن اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر کبھی میلی نگاہ دوبارہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ قوم پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، ایک چٹان بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ آج جناب اسپیکر، ہمارے وزیر اعظم بھارت سے سفارتکاری کر رہے ہیں، تو بھارت سے سفارتکاری پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، تو میرا ذہن اس کی ریل ماضی کے جھروکوں میں جائے بغیر نہیں رک سکتی۔ ہمیں کوئی فون نہیں آیا، لیکن ہم نے پائلٹ کو، جیسے ابھی بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ فوراً فی الفور 24 گھنٹے میں رہا کر دیا، شاید ایک جیسچر دینا ضروری تھا۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ہم نے بھارت کا جاسوس کلبھوشن پکڑا، بھارت نے پوری دنیا کو آسمان پہ اٹھا لیا، واویلا کیا، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کلبھوشن کو چھوڑنے کی پیشکش نہیں کی۔ اور پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ایک وہ وقت تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف، اس نے بھارت کے وزیر اعظم واجپئی کو پاکستان میں بلایا، اور وزیر اعظم بھارت نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر تقریر کی کہ آج صبح جب میں نکلنے لگا تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، چونکہ مینار پاکستان کی ایک معنویت ہے۔ تو واجپئی صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں بولا کہ پاکستان ایک حقیقت بن چکا ہے اور ہمیں اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ کتنی بڑی جیت تھی پاکستان کی کہ بھارت کے اندر جن لوگوں کو ہم انتہا پسند کہتے ہیں، ان کے پیر و مرشد وزیر اعظم واجپئی نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر اس نئی حقیقت کا اعتراف کیا اور پاکستان اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اعلان لاہور کے اندر دستخط کیے۔ اس وقت کہا گیا کہ نواز شریف نے واجپئی کے ساتھ دوستی کر لی ہے،
اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کے بعد آنے والے ڈکٹیٹر نے اسی واجپائی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کتنے جتن کیے اور کٹھمنڈو کی کانفرنس میں تقریر ختم کر کے میز کے آگے جھک کے کیسے واجپائی سے ہاتھ ملایا. پھر وہی وزیر اعظم تھا کہ جس کے پاس بھارت کا وزیر اعظم مودی چل کے لاہور ملنے کے لیے آیا تو یہی ہمارے دوست نعرے لگاتے تھے مودی کا یار. اور آج وہی مودی جب ہمارے وزیر اعظم کی بے بسی دیکھ کے مجھے یہاں پہ دل کیا کہ میں پھٹ پڑوں کہ ایک نیوکلیئر کنٹری کا وزیر اعظم اس ایوان کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں بھارت کے وزیر اعظم کو فون کر رہا ہوں اور وہ اٹھاتا نہیں ہے, وہ فون نہیں سن رہا. یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے اور یہ بہادر اور محب وطنی کا ایک تصویر ہے. اور وہ وزیر اعظم جس کو چل کے مودی ملنے آتے تھے تو وہ مودی کے یار کے نعرے سنتے تھے, اور یہ جن کا فون نہیں سنا جاتا, جن کا فون نہیں سنا جاتا, جن کو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا, جو پاکستان کی جگ ہنسائی کراتے ہیں, پاکستان کی بے عزتی کرتے ہیں, وہ نوبل انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں. یہ انصاف بھی اس ملک کے اندر دیکھنے کا جناب دن آنے تھے. جناب اسپیکر, آج ہم بجٹ پہ بات کر رہے ہیں. حکومت کو 7 ماہ ہو چکے ہیں. یہ دوسرا منی بجٹ آیا ہے. یہ بھی دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کوئی حکومت سال کے اندر 2 بجٹ لے کر آئے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت کا ہوم ورک نہیں ہے, اس حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہمارے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں. قوم کو تو یہ سودا بیچا گیا تھا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے پاکستان کے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے, ہمیں کسی طرح چاہے چور دروازے سے آنے دو اور پھر دیکھنا پاکستان میں کس طرح ڈالروں کی اور ٹیکسوں کی بارش ہوگی, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. تو پھر وزیر اعظم جو تقریر فرماتے ہیں, انتخابات کے بعد جو تقریر فرماتے ہیں, اس تقریر کی بھی پاسداری نہیں رکھتے اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ اقدامات اٹھانے شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے پی ایم سلیکٹ ہونے کے بعد تقریر میں نشاندہی کی تھی. وہ کہتے ہیں میں کسی سے مانگنے نہیں جاؤں گا, اور وہ مانگنے کے ایک بین الاقوامی سرکٹ پہ کشکول لے کر نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں آئی ایم ایف کے سامنے قطن جا کے نہیں بیٹھوں گا, اور پھر ہماری تاریخ یہ بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کے وہاں پہ قرضے کی بھیک بھی مانگتا ہے, جو آج تک وزیر خزانہ سے اوپر کسی نے قرضہ نہیں مانگا تھا. تو یہ چیزیں نو کراس ٹاک پلیز. آپ کر لیں بات اگر نو کراس ٹاک پلیز. نو تو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, آج اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس حکومت کے پاس 2 بجٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا. پاکستان کا کتنا خسارہ تھا, پاکستان کے کتنے قرضے تھے, یہ اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے انڈر گریڈ سٹوڈنٹ سے جا کے جو اکنامکس پڑھ رہا ہے اس سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو 1 منٹ میں ویب سائٹ سے, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ سے, اکنامک سروے آف پاکستان سے ہر چیز معلوم کر کے دے دے گا. آپ کی یہ منطق کہ ہمیں تو حکومت میں آ کے پتا چلا کتنے قرضے ہیں, ہمیں تو حکومت میں آ کے پتا چلا کتنا خسارہ ہے, یہ ایک پرائمری سکول کے بچے کی دلیل تو ہو سکتی ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کی دلیل نہیں ہو سکتی جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ اس نے نیا پاکستان بنایا. چونکہ یہ تمام چیزیں, یہ آپ کا جو پرائمری بچہ ہے اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. جی ایکسپنج کرتا ہوں کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. نہیں, میں نے پرائمری کا بچہ غیر پارلیمانی لفظ کیسا ہے؟ جی جی نہیں جناب اسپیکر, آئی انسسٹ
پرائمری کا بچہ غیر پارلیمانی لفظ اپنی بات کرے جی. پرائمری کا طالب علم کر دیں. چلے بات کرے جی. پرائمری کا طالب علم تو منظور ہے آپ کو؟ بات کریں. نہیں، پرائمری کا طالب علم منظور ہے جی پلیز. تو جناب اسپیکر، یہ ایک پرائمری کے طالب علم کی دلیل تو ہو سکتی ہے، یہ اس جماعت کی نہیں ہو سکتی جو خود کو نئے پاکستان کا موجد قرار دے. تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بجٹ کا تقدس بدل گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں معیشت کی جنگ جاری ہے، پوری دنیا میں اقتصادیات کی جنگ جاری ہے، اور جب پاکستان کو ٹیک آف پوزیشن کے اوپر لا کھڑا کیا گیا تھا، اس حکومت نے 7 ماہ کے اندر، ابھی ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرما رہے تھے کہ 7 ماہ کے اندر کیا غلط ہوا ہے، وہ میں نے ابھی بتاؤں گا کہ کیا غلط ہوا ہے، لیکن 7 ماہ کے اندر یہ ہوا ہے کہ 5 سال سے جو معیشت گروتھ ٹریجیکٹری پر جا رہی تھی، 3% سے 3.5%، 3.5% سے 4%، 4.5% سے 5%، 5% سے 5.5%، 5.8%، 5 سال کا وہ سفر جو ہر سال بڑھوتی کی طرف جا رہا تھا، جناب اسپیکر ان 7 مہینوں میں وہ کریش ہو کے 4% کے اوپر آ گیا ہے. جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ تھی ساؤتھ ایشیا کے لیے، جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان 2019 اور 20 کے اندر 6% کے شرح کے ساتھ اس کی معیشت ترقی کرے گی. اب یہ مجھے نہ کوئی بتائے کہ ورلڈ بینک کے اندر ماہر معیشت نہیں بیٹھے. ورلڈ بینک کو ہمارے خسارے کا جنوری 18 میں نہیں پتا تھا، ورلڈ بینک کو ہمارے قرضوں کا نہیں پتا تھا. جناب اسپیکر، معیشت چلتی ہے 2 چیزوں سے، ایک ہوتی ہے معیشت کا سٹرکچر اور دوسری چیز ہوتی ہے معیشت کا سینٹیمنٹ. ہم نے 5 سالوں میں معیشت کے سٹرکچر کو بھی ٹھیک کیا اور معیشت کے سینٹیمنٹ کو بھی ٹھیک کیا، اور مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہے کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر بنا، اور سی پیک کی انویسٹمنٹ نے پوری دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کیا. پاکستان کی طرف انویسٹرز کی لائنیں لگنے لگیں، شروع ہوئیں، اور پھر جب اس سی پیک کی بنیاد رکھنی تھی، جب اس قومی دوست کی پاکستان میں آمد ہونی تھی جو چین کا صدر ہے، جو پاکستان کا سب سے گہرا دوست ہے، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری تمام منتوں کے باوجود 5 دن کے لیے ڈی چوک خالی کرنے سے انکار کیا گیا اور چین کے صدر کو پاکستان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا. آج کی یہ اپوزیشن اس کردار کی حامل نہیں ہے. جب یہاں پر فیض آباد کے اندر دھرنے دیے گئے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں. وہ انتہا پسند گروہ جو پاکستان کی پوری دنیا کے اندر امیج کو متاثر کر رہے تھے، تو یہ ہمارے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان فیض آباد دھرنوں کے اندر نہ صرف شریک تھے، ان کو کھانے دے رہے تھے، بلکہ ان کو اکسانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اور ہم نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا. جب اس حکومت کو چیلنج آیا تو اپوزیشن نے کہا کہ آپ انتہا پسندی سے نپٹیں، اس کے اوپر اپوزیشن سیاست نہیں کرے گی. جب ہندوستان کا بحران آیا، ہم نے چین کے صدر والا جو ان کا کارنامہ تھا وہ نہیں کیا. ہم نے کہا اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی، چونکہ پاکستان کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو جناب اسپیکر، ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہا تھا ہم 6% سے 19 اور 20 میں گرو کریں گے. ان کے پاس دنیا کے بہترین دماغ ہیں، ماہر معیشت ہیں، ان کو ہماری معیشت کا جو ڈیٹا معلوم ہے وہ منسٹری آف فائنانس کے پاس شاید آج بھی وہ ڈیٹا نہیں ہوگا، لیکن وہ سینٹیمنٹ موجود تھا. جو سب سے بڑا نقصان پاکستان کا پچھلے 1.5 سال کے اندر کیا گیا ہے، اس سازش نے کیا ہے جو نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے کی گئی، جس میں یہ حکومت کے لوگ پیش تھے کہ اس مارکیٹ سینٹیمنٹ کو زمین بوس کر دیا جس نے پاکستان کو دنیا کی انویسٹرز کی جنت بنایا تھا،
اور پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا. وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اربوں ڈالر کی جو پاکستان آ رہی تھی وہ رک گئی, اور جب وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رکی تو اس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہ دباؤ پڑا. جو ہماری امپورٹس تھیں ان میں اضافہ اس لیے ہوا کہ ہماری اکانومی 3% سے ترقی کر کے 6% پہ چلی گئی. ان میں اضافہ اس لیے ہوا کہ جب آپ گروتھ میں جاتے ہیں تو کنزمپشن ہوتی ہے, جب کنزمپشن ہوتی ہے تو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے اور پھر امپورٹس بھی آتی ہیں. جب بجلی آئی, بند کارخانے چلے تو را مٹیریل کی امپورٹ شروع ہوئی, اس سے امپورٹ کے اندر دباؤ پیدا آیا. جب بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ لگے, ان کی پلانٹ اینڈ مشینری آئی, اس سے امپورٹ میں اضافہ ہوا. تو ہماری امپورٹس میں جو اضافہ ہوا تھا وہ کوئی کنزیومر امپورٹس نہیں تھیں, وہ پروڈکٹیو امپورٹس تھیں, اور ہم نے اس امپورٹ کے دباؤ کا مقابلہ کرنا تھا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ان اربوں ڈالر سے جس سرمایہ کاری کو اس سازش نے جب نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا اور اس ملک کے اندر پاناما ڈرامہ کھیلا گیا, اس نے اس سینٹیمنٹ کو خراب کر دیا. اور پھر جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے آتے ساتھ جو پاکستان کو کرپٹ کنٹری, منی لانڈرنگ کنٹری کہہ کے بڑی محنت کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے سعودی عرب کے انویسٹمنٹ فورم میں جا کے دنیا بھر کے انویسٹرز کو بتایا کہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی کرپشن والا ملک ہے, سب سے بڑی منی لانڈرنگ کا ملک ہے. چین کے اندر ان کی کمیونسٹ پارٹی کے سکول جہاں پوری قیادت بیٹھی تھی, اس کو کہا کہ جی ہم مار کھا گئے چونکہ ہم بڑے کرپٹ ہیں, ہم بڑے منی لانڈرر ہیں. ملیشیا میں گئے تو ہم بڑے کرپٹ ہیں, ہم بڑے منی لانڈرر ہیں. ترکی میں گئے, ہم بڑے کرپٹ ہیں, ہم بڑی منی لانڈرر ہیں. مجھے آپ بتائیں, جس کمپنی کا سیلز ایجنٹ ہی یہ کہتا ہو کہ اس پروڈکٹ کے اندر ساری دنیا کے ڈیفیکٹ ہیں, تو اس کمپنی کی پروڈکٹ کو کون خریدے گا؟ کون سا انویسٹر ہے جو پاکستان کا رخ کرے گا؟ تو اس لیے اس سینٹیمنٹ کو تباہ کرنے سے آج پاکستان کا گروتھ مومنٹم نیچے آ گیا ہے, اور وہی بین الاقوامی ادارے جو ہمیں 6% پہ گروتھ کہہ رہے تھے, آج سب ہمیں اگلے 3 سالوں کے لیے 4% کے اوپر گروتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر, میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں بھارت 7% سے گرو کر رہا ہے, ہم سے اس کی معیشت 8 گنا بڑی ہے. بنگلہ دیش 7% سے گرو کر رہا ہے, اور وہ ہمیں جی ڈی پی کے اندر اوورٹیک کرنے لگا ہے, ایکسپورٹس میں اوورٹیک کر چکا ہے. اور یہ حکومت ایک رات میں ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مالیت 15 روپے سے گھٹاتی ہے, اور ایک چھلانگ کے اندر پاکستان کی معیشت 315 ارب ڈالر جی ڈی پی سے 250 ارب ڈالر جی ڈی پی پہ آ گرتی ہے. ہمارا دفاع بجٹ جو پہلے ہی 9 ارب ڈالر تھا, بڑا کم 9.5 ارب ڈالر تھا, اس کی مالیت 7.9 ارب ڈالر رہ جاتی ہے, جبکہ بھارت اپنے دفاعی بجٹ میں سالانہ بنیادوں پر اتنا اضافہ کر رہا ہے جتنا ہم ٹوٹل ڈیفنس بجٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو سلو ڈاؤن آف اکنامک گروتھ ہے, جو انہوں نے بریکیں لگائی ہیں اکانومی کو, آپ بریکیں لگانے سے اکانومی کو نہیں جیت سکتے, آپ ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے اکانومی اور ایک جنگ کو جیتتے ہیں, رفتار تیز کر کے اکانومی کو جیتتے ہیں. ہم نے تو 5.8% جی ڈی پی کی رفتار چھوڑی تھی, ہمارا تو خیال تھا کہ یہ اس کو 6 پہ لے کے جائیں گے, 6.5 کے اوپر لے کے جائیں گے, پر انہوں نے بریک کو ایکسلریٹر سمجھ کے, اناڑی ڈرائیور تھا نا, ایکسلریٹر دبانے کی بجائے بریک دبا دی, اور 5.8 سے ہم 4% گروتھ کے اوپر آ گئے. اب جب آپ کی پائی سکڑے گی, جب آپ کی گروتھ کم ہوگی, تو آپ کو وسائل کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ متاثر ہوئے گا, آپ کی ساری انویسٹمنٹس متاثر ہوئیں گی, اور آپ گروتھ موڈ سے نیچے لو گروتھ پہ آ جائیں گے. اور اس پہ جلتی کا تیل یہ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسے سٹیپس لیے کہ جن کے انفلیشنری پریشرز ہیں, اور آج پاکستان پھر اسی لو گروتھ ہائی انفلیشن سٹیگفلیشن کے دھانے پہ کھڑا ہے جہاں سے ہم 2013 میں اس کو نکال کے لے کر آئے تھے. تو جناب اسپیکر, یہ پالیسیز آج ہمارے لیے ایک بہت خطرہ بن چکی ہیں, اور 7 مہینے کے بعد
پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں 25 minutes. کہ وہ جنت کہاں؟ 20 minutes ہو گئے ابھی آپ کے. تو 10 منٹ ہوئے, 15 20 منٹ minutes, sir. ابھی 20 جناب 10 منٹ ہوئے. 20 minutes. جناب 20 آج minutes. 7 مہینے گزر گئے ہیں تو پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں ہمیں تو جنت 100 دنوں میں ملنی تھی, تو 100 دن بھی گزرے, 200 دن بھی گزر گئے, جنت کیا ملنی تھی؟ پاکستان کے عوام کو مہنگائی کی جہنم مل گئی ہے, پاکستان کے عوام کو بے روزگاری کی جہنم مل گئی ہے. اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے, ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی جنت مجھے دکھلا نہ سکا تو واعظ, کوچہ یار میں چل دیکھ لے جنت میری, کہ ہم نے 2013 سے 18 پاکستان کے چپے چپے پر کس طرح ترقیاتی منصوبے کھڑے کیے تھے, کس طرح 12,000 میگا واٹ انرجی کے منصوبے کھڑے کیے, لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کیا, اور پاکستان کے کسی شہری سے 2 آنے 4 آنے 100 روپے خیرات نہیں مانگی. پاکستان کے اپنے وسائل سے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو 12,000 میگا واٹ